بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، جن فضاؤں میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کی شان کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں آج شہوت انگیز گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس جگہ پر لوگ اللہ تعالیٰ کی حضور سب سجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، آج وہیں پر لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں، اور جہاں سے اسلام نے دنیا بھر میں اپنی جڑیں پکڑی، آج وہیں پر وحدانیت سے انکار کرنے والوں کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب سے ایسی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں دیکھ کر اپنا سر پکڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہندو مذہب کی تعلیم، پھر مندروں کی تعمیر، اور اب ایک ہی حال میں مرد و خواتین گل مل کر رقص و سرور کی محفل سجا رہے ہیں۔ بڑا ہی دل دکھانے والا لمحہ ہے۔ ایسا ہر کیا ہوا کہ سعودی عرب اتنا بدل چکا ہے؟ آپ کو اس ویڈیو میں ساری تفصیل سے آگاہ کریں گے، مگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگے آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک سٹیج لگایا گیا ہے جس میں چاروں طرف مرد اور عورتیں گٹھے ہیں، اور درمیان میں ایک خاتون ناچ گانے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ کسی غیر اسلامی ملک کے مناظر نہیں، بلکہ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کا منظر ہے، جہاں مکہ اور مدینہ ہے، خانہ کعبہ اور مسجد النبوی ہیں۔ ایک طرف لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں تو دوسری جانب لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو کر یہ فحش ناچ گانا دیکھ رہی ہے۔ اور جس سب سے قابل ذکر چیز یہ ہے کہ اس میں سٹیج پر جو سکرین لگائی گئی ہے، اس کی شکل خانہ کعبہ سے ہو بہو ملتی ہے۔ جیسے سکرین آف ہوتی ہے، آپ کو یہی گمان ہوگا یہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی ولی عہد جو اس وقت ملک کے اصل حکمران ہیں، انہوں نے جدت اور روشن خیالی کے نام پر اسلامی قوانین کو ختم کرتے ہوئے ملک میں فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس میں خواتین اور مردوں کے نیم برہنہ لباسوں میں ملحوظ کانسرٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین پر پہلی مرتبہ خواتین اور مرد ایک ساتھ موسیقی کی محفل میں شریک ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں موسیقی کو حرام قرار دینے کے بعد اس پر کوڑے مارے جاتے تھے، اور آج یہ مقام عام پہنچا ہے کہ یہاں پر موسیقی کی مخلوط محفلیں کرائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس ملک کا جوان طبقہ لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹکٹ خرید رہے ہیں، اور اس سب کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی انتظامیہ سے جب اس کا جواب مانگا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کانسرٹ کی اجازت دی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ناچنے اور جھومنے پر پابندی ہے، 12 سال سے کم عمر کے بچے داخل نہیں ہو سکتے، ایک شخص کو صرف 3 ٹکٹ تک محدود کیا ہے، سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی گئی ہے، شریفوں جیسے کپڑے پہن کر آنے کا کہا ہے، اور مرد اور خواتین کو الگ الگ راستوں سے داخل ہونے کا بھی کہا ہے۔ مگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کانسرٹ میں بچے بھی شریک تھے، خواتین اور مرد بے شک الگ الگ راستوں سے داخل ہوئے، مگر حال میں ہی اکٹھے ہوئے۔ سگریٹ نوشی اور شراب کی اجازت نہیں تھی، مگر لوگ آنکھوں سے اسے نامحرموں کو دیکھ کر مدہوش ہوتے رہے۔ اور جہاں تک ناچنے اور جھومنے پر پابندی کی بات ہے تو آپ اس کی حقیقت بھی خود ہی دیکھ لیجئے۔ ناظرین، ایک طرف فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس منتظر ہے کہ شاید مسلمانوں کو غیرت آ جائے اور کوئی قبلہ اول کے لیے میدان عمل میں آئے، دوسری طرف اسلام کے ٹھیکیدار ملک سعودی عرب میں ناچ گانے کا میلہ لگایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس پروگرام میں کعبہ کی شبیہ بنا کر دکھایا گیا، جہاں یورپ کی ڈانسر بے حیائی کے اوج کمال پر تھی اور رقص کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نبی علیہ السلام کے وہ الفاظ ذہن میں آگے ہیں، اسلام اس قدر مظلوم ہو جائے گا جہاں سے میں نے شروعات کی تھی۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ درد کی ایک گہری گونج ہے جو دلوں میں سرایت کر چکی ہے، ایک ایسا زوال جس نے ہمارے ایمان کی چمکوں کو مدھم کر دیا ہے اور ہماری روحوں کو اندر سے ہلا دیا ہے۔
جب تک ہم تھے ہمارا ایمان ایک چمکدار روشنی کی مانند تھا جو ہر سو پھیلتا تھا۔ اگر آج یہ روشنی کہیں غروب ہوتی دکھائی دیتی ہے، وہ عظمت جو کبھی ہمارے قدموں میں تھی، وہ طاقت جو ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتی تھی، آج ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکی ہے۔ ہم نے جب دنیا کے فریب کاریوں اور فانی لذتوں میں خود کو گم کر لیا، تب ہم نے اپنی اصلی حقیقت کو کھو دیا۔ اور اب یہ سوال ہمیں ستاتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ درد بھرا سوال ہمارے دلوں میں گونج رہا ہے، جیسا کہ اسلام کا زوال صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہماری حالیہ حقیقت بن چکا ہے۔ ہمارے اندر کی وہ روشنی، وہ ایمان کی طاقت جو کبھی ہمیں بلند کرتی تھی، آج کہاں گئی؟ کیا ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو نظر انداز کر دیا؟ کیا ہم نے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں درپیش ہیں، اور ان کا جواب ہمیں اپنی اندر کی گہرائیوں سے تلاش کرنا ہوگا۔ حال ہی میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ایک میوزیکل شو منعقد کیا گیا، جس نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خاصی توجہ حاصل کی۔ مکہ، جو کہ اسلام کا ولی مرکز اور مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے، یہاں اس طرح کے شوز کا انعقاد ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے: کیا ہم اپنی دینی اور ثقافتی ورثے کو فراموش کر کے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں جب دین اسلام کے اصل تعلیمات اور روح سے دوری پیدا ہوئی، تو معاشرتی فساد اور اخلاقی انحطاط نے اپنی جگہ بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دین کی حقیقی روح صرف عبادات میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے اخلاق اور ہماری سرگرمیوں میں بھی جانی چاہیے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں میوزیکل شو جیسے پروگرام اس روح کے مخالف دکھائی دیتے ہیں جو اسلام نے ہمیں اپنانے کی تعلیم دی۔ جب مسلمان دنیاوی خوشیوں اور تفریح پروگرامز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے روحانی مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک سنگین خطرے کی علامت بنتی ہے۔ ایک طرف جہاں دین اسلام انسان کو عزت، اخلاق اور روحانیت کے بلندی کی طرف رہنمائی دیتا ہے، وہیں دوسری طرف دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑاتا انسان اپنے آپ کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ مگر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایسے شو منعقد کرنا نہ صرف اس شہر کے تقدس کے منافی ہے بلکہ اسلام کے اصولوں سے انحراف کی بھی علامت بن سکتا ہے۔ ایسے پروگرامز میں شامل ہو کر یا ان کی حمایت کر کے ہم اپنے ایمان اور اصل مقصد سے دور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی اور ثقافتی پروگرامز کو اسلام کی ہدایت کے مطابق ڈالیں۔ ہمیں وہ تفریحی سرگرمیاں اپنانی چاہیے جو ہماری روحانیت کو تقویت دیں اور جو دنیا اور آخرت کی فلاح کی طرف رہنمائی کریں۔ ناظرین، ریاض میں ہونے والے میوزیکل شو جیسے پروگرام اسلامک تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے متصادم ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی دینی عقائد اور اسلامی اقدار کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ مقدم رکھیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا مال و دولت تو ایک وقتی فریب ہے، اصل خوشی اور کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان فریبوں سے بچ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈالیں۔ لیکن اب ہم کہاں ہیں؟ کہاں گئی وہ عظمت، وہ شان، وہ وقار؟ دنیا کی فریب کاریوں میں ہم نے کھو دیا اپنا روح، خود کو بھول بیٹھے، اپنی اصل حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ اسلام کا زوال ایک درد بھری کہانی بن چکا ہے، جیسے کسی خوشبو کو ہوا نے اپنا لیا ہو۔ وہ قوت ایمان جو ہمارے اندر تھی کبھی اب خواب کی طرح دھندلا چکی ہے۔ ناظرین، دنیاوی لذتوں کی چمک میں ہم نے اپنا راستہ کھو دیا ہے۔ ہم سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو۔ یاد رکھیں، یہ تھا ہمارا پیغام، لیکن ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اگر ہم نے اسلام کا زوال روکنا ہے، تو ہمیں واپس لوٹنا ہوگا اپنے ایمان کی طرف، نبی علیہ السلام کی سچی رہنمائی کی طرف۔ اسلام کا زوال ایک سزا ہے، یہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم پھر سے اس روشنی کو پا سکتے ہیں جو ہمیں جیتنے کی طاقت دے، جو ہمیں عزت اور کامیابی کی راہ دکھائے۔
ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم ایسے مسلمان بنیں جو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوں، جو اپنے رب کی رضا کے لیے جئیں، اپنی رب کی رضا کے لیے مریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اور ثم آمین۔